ایک فیکٹری، بند دروازے اور اندر پھنسے ہوئے سینکڑوں مزدور۔ 11 ستمبر 2012 کو کچھ ایسا ہی ہوا کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں۔ فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے 260 سے زیادہ لوگ جل کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا انڈسٹریل ڈیزاسٹر تھا۔ لیکن کہانی صرف یہ نہیں ہے کہ فیکٹری میں آگ کیسے لگی، بلکہ تحقیقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ان کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ گاڑی تو ایسی تھی کہ ہمیں جب اس کو نکالا تھا تو گلف پہن کے نکالا تو اس میں دھواں نکل رہا تھا، دیوار سے چپکی ہوئی بھی تھی، تو جیسے پانی کا ٹینک ہوتا نا اس میں طریقے سے باڑیاں تیر رہی تھیں۔ اگر ہم ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہی آ جاتا تھا۔ جب میں میت اوپر پکڑا رہا تھا، کہ یہ واقعی کوئی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی کہانی تھی جس نے سینکڑوں گھروں کے چراغوں کو بجھا دیا۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ندیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے بلدیہ فیکٹری فائر کی، ایک ایسا واقعہ جس نے صرف کراچی کو ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر اس رات فیکٹری کے اندر ایسا کیا ہوا؟ اتنے لوگ جان بچانے میں ناکام کیوں رہے اور انویسٹیگیشن رپورٹس میں کیا چیزیں سامنے آئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ 11 ستمبر 2012 کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں واقع علی انٹرپرائزز گارمنٹس فیکٹری میں روزانہ کی طرح کام چل رہا تھا۔ فیکٹری کے اندر سینکڑوں مزدور موجود تھے جو کہ کپڑے کو تیار کرنے میں مصروف تھے۔ رات کے قریب فیکٹری کے ایک حصے میں اچانک آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی۔ اس وقت فیکٹری کے اندر کم سے کم 1000 ورکرز اپنی شفٹس میں کام کر رہے تھے۔ شروع میں یہ سب کو نارمل لگا اور کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ انہیں لگا کہ چند منٹوں میں یہ آگ بجھ جائے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ پوری فیکٹری میں پھیل گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فیکٹری میں فائر سیفٹی کے انتظامات بہت کمزور تھے۔ فیکٹری کے کئی ایمرجنسی ایگزٹس لاک تھے جس کی وجہ سے ورکرز باہر نہیں نکل سکے۔ ماحول کچھ ایسا تھا کہ بس ٹوٹل دروازے ہی بند تھے، کھڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں وہاں پہ۔ اس سے پورے کہتے ہیں نا کہ RCC کی پوری بلڈنگ ہوتی ہے، اس طریقے سے پوری وہ پیک تھی۔ بجلی بند ہو گئی، اندر اندھیرا اور گہرا دھواں بھر گیا اور اسی وجہ سے کچھ لوگ آگ میں جھلس کر اور کچھ دھوئیں میں دم گھٹنے کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھے اور کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بلڈنگ کی چھت سے چھلانگ لگانے لگے۔ اب چیخ و پکار تھی، کھڑکیوں سے لوگ جو ہے نا چھلانگے لگا رہے تھے۔ اب لوگ جو ہے نا تیسرے چوتھے محلے سے اگر نیچے چھلانگ کوئی لگاتے تو تب بھی سوچتے کہ نیچے بھی موت ہے۔ ریسکیو ٹیم اور فائر فائٹرز فوراً وہاں پہنچ گئے، لیکن آگ کی تپش اتنی شدید تھی کہ اس پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈز کو کئی گھنٹے لگ گئے۔ پھر وہ فائر بریگیڈ والوں کا بولر آ گیا، پھر وہ سب توڑا گیا، جالیاں توڑی گئی، دیواروں میں سوراخ کیے گئے۔ اچھا، جب دیوار میں سوراخ کر دیا تب بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ ریسکیو آپریشن رات بھر اور اگلے دن تک جاری رہا۔ جب فیکٹری کی آگ پر قابو پایا گیا تو اس کے بعد فیکٹری کے اندر سے لاشیں نکالنے کا کام شروع ہوا اور کچھ لاشیں اتنا جل چکی تھی کہ ان کا DNA ٹیسٹ کرنے پر ہی پتہ چل سکا کہ وہ کون ہیں۔ اور سرچنگ کا عمل شروع ہوا تو اس وقت میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا اسے گزرا، ٹیبل کے نیچے جو ہے نا 5-6 لوگ جو ہے نا وہ جلے ہوئے پڑے تھے۔ ایک کے اوپر ایک باڈی پڑی ہوئی تھی، چپکی ہوئی بھی تھے بہت سے۔ گاڑی تو ایسی تھی کہ ہمیں جب اس کو نکالا تھا تو گلف پہن کے نکالا تو اس میں دھواں نکل رہا تھا۔ اگر ہم ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہی آ جاتا تھا، مطلب ایک کوئلہ بن چکے تھے وہ۔ اس حادثے میں کم از کم 260 افراد اپنی جان سے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اب آتے ہیں انویسٹیگیشن کی طرف۔ شروع میں اس انویسٹیگیشن میں کہا گیا کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں تحقیقات کی گئی تو ایک نیا رخ سامنے آیا۔ یہاں پر پاکستان رینجرز اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آگ ایکسیڈنٹ نہیں تھی بلکہ یہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ تحقیقات کے مطابق علی انٹرپرائزز سے ایک گینگ نے ایکسٹورشن کا مطالبہ کیا تھا۔ الزام تھا کہ جب فیکٹری کے مالک نے بھتہ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے فیکٹری کو آگ لگا دی۔ اس انویسٹیگیشن میں لیاری گینگ سے وابستہ ارشد پپو کا نام سامنے آیا۔ اس کے علاوہ گینگ کے ایک اہم رکن حماد صدیقی، جو اس وقت ایک سیاسی تنظیم کے سیکٹر انچارج کے طور پر بھی مشہور تھے۔ اس واقعے کے بعد حماد صدیقی فوراً پاکستان سے باہر چلا گیا
और बाद में उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया गया। दूसरी तरफ गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनको एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुख्तलिफ सज़ाएं सुनाई। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन ने यह दावा किया कि अगर फैक्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ठीक होते, एमरजेंसी एग्जिट्स खुले होते, इसके अलावा वर्कर्स की ट्रेनिंग्स हुई होती, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होना था। तहकीकात में ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि ये एक हादसा नहीं था, बल्कि अली इंटरप्राइजेस के मालिक का भत्ता ना देने पर लियारी गैंग के चंद अफराद ने फैक्ट्री को आग लगा दी। इस केस में लियारी गैंग से वाबस्ता अब्दुल रहमान, जो भोला के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा जुबैर इलियास और कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। अदालती कार्रवाई के बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर इलियासी को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाई। तहकीकात में हमाद सदीकी का नाम भी सामने आया है, लेकिन वो मुल्क से फरार हो चुका था, इसलिए उसका ट्रायल मुकम्मल ना हो सका। दूसरी तरफ फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड ठीक ना होने पर तनकीद की जिद में रहे। इस हादसे के बाद वर्क प्लेस पर सेफ्टी को मजीद तवज्जो दी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वर्कर्स की सेफ्टी भी ज़रूरी है। दोस्तों, बल्दिया फैक्ट्री फायर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगियों की कीमत और सेफ्टी की अहमियत का दर्दनाक सबक है। आज भी ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान दिला सकती है। आपके ख़्याल में पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड में वर्क सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।